اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی پوری دنیا میں پھیل گئی اور ہر ملک اس آگ میں کود پڑا جس نے اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت اچھے خواب دیکھے تھے، اور اس وقت دنیا میں یہ بحث چھیڑ گئی کہ وار اگینسٹ ٹیرورزم، یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم کر رہے ہیں، امریکہ نے اعلان کیا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ جی دہشت گردی کیا ہے، یعنی کس ملک پہ کون سا پیمانہ ہم ایسا نافذ کریں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ ملک دہشت گرد ہے، یا کون سی جماعت، کون سی ایسی تنظیم کو ہم دہشت گرد قرار دیں گے جس کے بارے میں ہمیں پختہ یہ یقین ہو جائے کہ جی یہ دہشت گرد ہے اور اس کے خلاف کارروائی کر لینی چاہیے۔ تو اس وقت دہشت گرد کی بہت سارے تعریفیں کی گئی، ڈیفینیشن کی گئی، لیکن کوئی خاص ڈیفینیشن واضح نہیں ہو سکی ان سے۔ دہشت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اور گرد کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، یعنی اپنے ارد گرد جس نے ڈر پیدا کیا ہو، دہشت پھیلائی ہوئی ہو۔ لیکن بالآخر سارے جو پروفیسر تھے، دانشور تھے، انہوں نے ایک ایسی ڈیفینیشن اس کی بیان کر دی اور ایک ایسی اصطلاح ہمارے سامنے وضع کر دی جس سے ہم یہ اب سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ دہشت گرد کس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو تعریف ہے، اس تعریف کی روح سے دہشت گرد ہر اس شخص کو، اس تنظیم کو، اس ملک کو قرار دیا جائے گا کہ جو اپنے خیالات زبردستی کسی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور جو ان سے ان کے بنیادی حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی تعریف تھی۔ ملک جو ہے اس کا ایک آئین ہوتا ہے، آئین کی پابندی اس ملک کے باشندوں پر لازمی ہوتی ہے، لیکن کسی جماعت کو، کسی شخص کو یہ اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی مرضی، اپنی سوچ کسی پر زبردستی مسلط کر دیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو اچھی طرح ترغیب دے کے، اس کا ذہن بنا کے اس کو اپنے ہم خیال بناتے ہیں تو یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ دہشت گردی یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اپنا ہم خیال بنا لیں، اس کو ڈرا دھمکا کے، اس کو دھمکی دے کر، اس کو لالچ دے کر اپنا ہم نوا اگر ہم بنا لیتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہے۔ قرآن نے یہ باتیں بہت پہلے ہی بتا دی تھی، اور جو باتیں ابھی ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ اپنی اصلی شکل میں ہے۔ تو قرآن کی بہت ساری آیتیں اسی بات کی تائید میں ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی مرضی دوسروں پر زبردستی مسلط کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے دانشور ہیں، علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں جو اپنی سوچ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو جینے کا حق بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی اگر ان کے ہاتھ میں لگام آ جائے اقتدار کی تو وہ تو کسی کو جینا بھی نہیں دیں گے، بلکہ ان کے لیے تو سب واجب القتل ہو جائیں گے۔ واجب القتل میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ان کے اندر عصبیت یا تعصب یا فرقہ پرستی یا مسلک پرستی اس حد تک گہری چھاپ چھوڑ چکی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ جی دین کی پوری سمجھ تو اس کے پاس ہے، اور باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب جو ہے ضال مضل ہے، گمراہ ہے، وہ تو سب جہنمی ہیں۔ تو اس قسم کے جو فتوے دیتے ہیں اور جو اپنی سوچ زبردستی کسی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو واجب القتل یا کافر یا مرتد قرار دیتے ہیں، ان کے سامنے قرآنی رہنمائی میں آج پیش کر رہا ہوں، جس میں قرآن بڑی صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ابھی تک مسلم رکھا ہوا ہے، وگرنہ یہ قرآن کی آیت بھی ہم مٹا دیتے۔ لا اکراہ فی الدین کے معنی کیا ہے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے دین میں۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے نبی سے بڑا دین کا کوئی پیشوا نہیں ہو سکتا، وہی شارع تھے ہمارے، وہی شارع قرآن بھی تھے، وہ شارع بھی تھے، یعنی شریعت دینے والے بھی وہ تھے۔ اور تمام علماء
تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین مل کر بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین ان کے ہاں جو اللہ رب العالمین نے ان کی جو ڈیوٹی بیان کی ہے وہ کیا بیان کی ہے؟ اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں انما انت مذکر، اے نبی آپ صرف نصیحت کرنے والے بنا کے ہم نے بھیجا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے ان پر نگبان بنا کے نہیں بھیجا، کوئی چوکیدار نہیں ہے آپ کہ ڈنڈا لے کے آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں۔ مذکر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت کرنے والا، واعظ اور نصیحت اور ترغیب اور ترہیب سے ان کو اپنا ہم نوا بنائے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیات ہے وما علینا الا البلاغ المبین، یہ اکثر علماء اپنی تقریر کے آخر میں کہتے بھی ہیں، لیکن شاید انہوں نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، یا احادیث ہم نے لوگوں کو پہنچانی ہے، یا ہم نے جو تقریر کرنی تھی وہ صرف بتا دینا ہمارا مقصود ہے، اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی بشیرا و نذیرا، ان کا یہ نام بھی آیا ہے قرآن میں کہ وہ خوشخبری دینے والے تھے، وہ ڈرانے والے تھے، اور وہ ایک مبلغ کے لتبین للناس، وہ وضاحت کر دینے والے تھے قرآن کے۔ بار بار اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ اے نبی آپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہیں کہ جو آپ کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو بیان کریں، اس کی تشریح کریں، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھائیں، خود ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس کو دیکھتے ہی لوگ پھر خود بخود مسلمان ہو جائیں۔ تھامس کارلائل کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے اپنی افکار کو پھیلایا اور ایسی جماعت تشکیل کی کہ جو ان کے اتنے قریب ہو گئی تھی وہ جماعت کہ ان پر تن من دھن نچاور کرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا کہ صرف بیان کر دیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا اور اپنے اوپر ان آیات کو، ان احکامات کو خود اپنے اوپر لاگو کیا، پھر لوگوں کو بھی بتایا، اور پھر ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل دیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ ان سب باتوں کی نفی کرتا ہے کہ جی کسی شخص کی یہ ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کریں، بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کافر کو میں نے پکڑ لیا اور زمین پہ لٹا دیا ایک جنگ کے موقع پر، تو میں نے اس کو جو ہے نا، اس نے پھر تھوک پھینکا اور اس نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ کلمہ اس نے میرے ڈر سے پڑھا، اس لیے میں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضاحت کے ساتھ کہا کہ حضرت علی آپ نے غلط کیا ہے، یا اللہ معاف کریں اگر نام لینے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو الفاظ اس وقت کہے تھے وہ یہ تھے کہ اے علی اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر دیا تھا، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ تیرے ڈر سے پڑھا تھا، خوشی سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے قتل کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں کسی شخص کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی زبردستی کسی کو مسلمان کریں یا اپنا ہمنوا بنائیں یا اپنے خیالات اس پر لاگو کریں، تھوپیں۔ اللہ نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ عیسائیوں کے ساتھ اگر کچھ ایسے بات ہیں جو ان میں اور تم میں مشترک ہے تو ان کو بھی اللہ نے پیغام دیا ہے کہ عیسائیوں آ جاؤ اور ان چیزوں پہ ہمارے ساتھ کم از کم مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، سواء بیننا و بینکم، جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں اس پہ تو آ کے ہمارے ساتھ کام کریں۔ پھر اور بھی ایسے بہت سارے آتی ہیں جس سے باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بزور ڈنڈا اپنے افکار دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کی ہدایت سے کافی دور ہے۔